اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ ان هذا القرآن یہدی، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے، للتی ہی اقوم، کہ جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، ویبشر المؤمنین، اور جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں، یبشر انہیں خوشخبری سناتا ہے، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ بے شک یہ قرآن یہدی رہنمائی کرتا ہے، للتی ہی اقوم سیدھے راستے کی، اور یبشر المؤمنین ان ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے، الذین یعملون الصالحات، کہ جو ایمان والے نیک عمل کرتے ہیں۔ خوشخبری کیا ہے؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، اور انسان برائی اس طرح مانگتا ہے، بالشر برائی، وَيَدْعُ اور مانگتا ہے، الانسان انسان، بالشر برائی کو، دعاءہ بالخیر جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے۔ وکان الانسان، اور انسان عجولا بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے، بہت ہی جلد باز ہے۔ اس سے قبل آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، نبی بھیجے، اور وہ ان کی ہدایت کا ذریعہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کے لیے انبیاء علیہم والسلام کو بھیجا، ان پر کتابیں نازل فرمائیں، اور وہ سارے کے سارے جو انبیاء پہلے تشریف لائے وہ صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے تھے، ایک محدود علاقے کے لیے تھے، مخصوص لوگوں کے لیے تھے۔ یہی وجہ ہے انجیل متی میں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوں، اور خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے نبی بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کی طرف۔ لیکن اب آگے جو بات آ رہی ہے وہ قرآن کریم کے حوالے سے، نبی علیہ والسلام کے حوالے سے، سارے جہان کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، تمام انسان و جن کے لیے ہدایت ہے۔ نبی علیہ والسلام انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سبھی کی طرف انہیں نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن کریم تمام اقوام کے لیے ہدایت ہے، سارے جہان کے لیے ہدایت ہے، اور تمہیں خوشخبری سناتا ہے جو لوگ نیک عمل کریں گے بڑا اچھا اجر ہے، اور جو لوگ بد اعمالیاں کریں گے، اپنے عقائد، نظریات، ایمانیات کو خراب کریں گے تو ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ قرآن کریم کا اصول ہے۔ ایمان والوں کو قرآن بشارت دیتا ہے اور کفار کو عذاب سے ڈراتا ہے، تاکہ دونوں طرح کے لوگ، ضروری نہیں ہے کہ اس کے علاوہ جو آیات ہیں وہ دوسروں کے لیے نہیں ہیں۔ کفار بعض اوقات نعمتوں کو دیکھ کر ایمان کی طرف آ جاتے ہیں، ایمان والے بعض اوقات عذاب کو دیکھ کر گناہوں سے بچ جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، اے لوگو برائی کے لیے دعائیں نہ کیا کرو، بد دعائیں اپنے لیے نہ کیا کرو، دوسروں کے لیے نہ کیا کرو۔ نبی علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا بعض اوقات انسان اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، تو فرمایا کہ بد دعائیں مت کیا کرو، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو۔ تو انسان کو چاہیے اچھی چیزیں مانگے، انسان کو چاہیے کسی کو بد دعا نہ دے، خصوصاً اپنی اولاد کو، اپنے مال و دولت کے حوالے سے اس طرح کی بات نہ کہے کہ جس سے نقصان کا اندیشہ ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دعائیں کرے تو فوراً نتیجہ حاصل کرنا نہ چاہے، بلکہ انسان کا کام یہ ہے کہ انسان مانگتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مانگنے سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔
اور انسان جب مانگتا ہے چاہے وہ چیز نہ بھی ملے، یا تو اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے، یا کسی پریشانی تکلیف سے نجات مل جاتی ہے، اور یا پھر آخرت میں اس کا اجر ملتا ہے۔ تو بہرحال مانگنا کسی بھی حال میں فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اور دوسرا، انسان کے ذمے کوشش ہے، انسان محنت کرے، انسان کوشش کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ انسان جو تندرست ہے، فرصت ہے، اور اس پر ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کمائے، اگر وہ نہیں کماتا تو اس کا فارغ رہنا ہی اس کے گنہگاری کے لیے کافی ہے۔ مطلب اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا تو بڑی نقصان والی بات ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور ہم نے رات اور دن کو بنایا ہے آیتین، دو نشانیوں کے طور پر۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اور پھر رات کی ایک نشانی کو تو اندھیری بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ، اور ہم نے دن کو جو ہے وہ مبصرہ، روشن بنا دیا، دیکھنے والا بنا دیا۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اس میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم جان لو، عدد السنین والحساب، سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو کیوں بنایا؟ انہی سے ہفتے بنتے ہیں، انہی سے مہینے بنتے ہیں، انہی سے سال بنتے ہیں۔ اور وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو الگ الگ واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک فطرتی نظام بنایا، رات آرام کے لیے بنائی، دن کو کام کاج کے لیے بنایا۔ اگرچہ دن رات میں آرام کام کاج دونوں جائز ہیں، لیکن فطرت یہ کہتی ہے کہ رات کو آرام کیا جائے، دن کو عبادات، دن کو اسی طریقے سے کام کاج، کاروبار، روزگار تلاش کیا جائے۔ اللہ نے برکتیں اس میں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فراوانی اس کے اندر رکھی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نشانیاں ہیں، انسان عبرت حاصل کرے۔ روزانہ دن رات کا آنا یہ ہماری زندگی کو کم کر رہا ہے، بلکہ ایک مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھایا گیا۔ ایک شخص، اس نے خواب دیکھا، دیکھتا یہ ہے کہ بہت بڑا جو ہے وہ شیر ایک پیچھے لگا ہوا، اور اس کے بعد دیکھتا ہے کہ اس نے اپنی جان کو بچانے کے لیے کنویں میں اپنے آپ کو لٹکا دیا، کچھ ٹہنیاں پکڑ کر۔ نیچے دیکھا تو اژدہا جو ہے وہ منہ کھولے بیٹھا ہے، اور پھر دیکھا ایک سفید رنگ کا، ایک سیاہ رنگ کا چوہا آتا ہے، اور وہ ان ٹہنیوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ انسان گھبراتا ہے کہ اب تو بچ نہیں سکتا، اوپر شیر ہے، نیچے اژدہا ہے، اور بس یہ ٹہنیاں کٹی اور میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ آنکھ کھلتی ہے، کچھ حوصلہ ملتا ہے کہ یہ خواب ہے۔ معبر سے تعبیر پوچھتا ہے تو وہ بتاتے ہیں یہ جو شیر تمہارے پیچھے لگا یہ موت کا فرشتہ ملک الموت ہے، اور جو تم نے کنویں کے اندر اژدہے کو منہ کھولے دیکھا یہ تمہاری قبر ہے۔ اور یعنی بات کیا ہے کہ تمہارے پیچھے موت کا فرشتہ ہر وقت لگا ہے، اور تم نے قبر کی طرف جانا ہے۔ اور اس چیز کو ختم کرنے والے سفید اور سیاہ یہ جو چوہا، یہ دن اور رات ہیں۔ دن رات کا آنا جانا تمہاری زندگی کو ختم کر رہا ہے، اور تم قبر کی طرف جانے والے ہو۔ لہٰذا انسان کو چاہیے ایسے اعمال کرے جو قبر میں کام آنے والے ہیں، ایسے اعمال کرے جس کی وجہ سے دنیا میں کامیاب ہو، ایسے اعمال کرے کہ انسان آخرت میں ہمیشہ کے نقصان سے، پریشانی سے بچ جائے۔ اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنانا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنانا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔